دس از دا بیسٹ ٹائم جب کوئی آپ پر حملہ کر دے. تو امریکہ نے ایک طرف سے تو ان کو تیاری مکمل کی ہے, ان کو 1.5 مہینہ ایگزاسٹ کیا ہے, اور پھر 10 دن کا ٹائم لائن دے دیا تاکہ اور ریلیکسیشن ہو جائے. تو ایک ایلیمنٹ یہ پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے کہ پاسبل ایران کے اوپر حملہ امریکہ کر سکتا ہے, لیکن پھر کانسیکوینسز وہ شاید علیحدہ ہم ڈسکس کرنا چاہیں گے. لیکن آئی پارشلی ایگری ود یو کہ یہ ایک ایلیمنٹ بڑا خطرناک ہے جو امریکن پریزیڈنٹ نے 10 دن کا ٹائم دیا ہے. اب کیا ہوگا, کیونکہ دیکھیں آج مارکو روبیو نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے. مارکو روبیو نے سٹیٹمنٹ یہ دی ہے کہ ہمارے تمام مذاکرات فیل ہو گئے ہیں ایران کے ساتھ, اور اب ہمارے پاس 2 آپشنز ہیں, یا ہم ایران کا نیوکلیئر پروگرام جو ہے اس کو ایکسیپٹ کر لیں, اور یا پھر ہم ایران سے جنگ کر لیں. اور تھوڑی دیر کے بعد پریزیڈنٹ ٹرمپ کی بات آئی کہ جی انہوں نے کہا کہ انڈر نو سرکمسٹانسز ول بی ایکسیپٹ ایرانس نیوکلیئر پروگرام. سو اب آپشن نمبر 2 ہی رہتا ہے. وہ تو اٹیک کریں گے, لیکن اب مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ اسٹرائک نہیں ہوگی. پچھلی باری اسٹرائکس تھیں, یہ اسٹرائک نہیں ہوگی, یہ فل فلیج وار ہوگی. اور اگر وار ہوتی ہے تو سر پورا ریجن پھر لپیٹ میں آ سکتا ہے. فلی اگریڈ, اس میں کوئی شک نہیں ہے جو مارکو روبیو نے بھی کہا ہے. اور میرا ماننا یہ ہے, جو جتنی میں ریسرچ کر سکا ہوں, بنیادی طور پر امریکہ کی ٹاپ پرائرٹی نیوکلیر تھی یا نیوکلیر ڈیولپمنٹ تھی, لیکن جو اسرائیلی پرائم منسٹر آ کر کہتے ہیں ان کی ٹاپ پرائرٹی نیوکلیر نہیں ہے, ان کے بلسٹرز اور کروز میزائلز ہیں بنیادی طور پر, کیونکہ وہ ان کو ڈائریکٹ خطرہ ہے. انہوں نے ان کا 78 سالہ بھرم توڑا ہے پچھلے جون والے کانفلکٹ کے اندر, جب میسو انہوں نے لانچ کیے اور اس میں سے 10-15% بھی پہنچے, لیکن انہوں نے 24 کے قریب سیولین کی کیجویلٹی ہوئی, 600 لوگ زخمی ہوئے, 6 دن تک لوگ بنکرز میں رہے, ڈپلومیٹ سارے ہائیڈنگ میں چلے گئے. تو وہ ایک ایلیمنٹ آف جو متھ تھی نا اسرائیل کی, وہ ٹوٹی. اس وجہ سے اسرائیل اس میں انٹرسٹڈ ہے کہ میزائل پروگرام رول بیک کیا جائے, لیکن امریکہ کا انٹرسٹ ہے کہ پہلے نیوکلیر کو کیا جائے. اب ایک تو یہ ہے ایک ڈائلیما جس کی وجہ سے کنفیوژن کا شکار ہے. مجھے جو ابھی تک پتہ لگ رہا ہے, جو میں ریسرچ کر پایا ہوں, وہ یہ ہے کہ ایران نیوکلیر پر کم بیک یا رول بیک کرنے کو تیار ہے پارشلی, لیکن بیلسٹک تو اصل میں اس کا سروائیول ہے. اور آپ سے زیادہ کون جانتا ہے کہ جو یوکرین ہے یہ بھی تو ایک نیوکلیر پاور ہوا کرتا تھا, جب جس کی رشیا سے اتنے سالوں سے جنگ چل رہی ہے. تو پھر اس سے ویپنز لے لیے گئے نیوکلیر یوکرین سے, یہ کہہ کر کہ ہم جو ہیں تمہارا دفاع کرنے کے لیے. تو پھر کس نے دفاع کیا؟ ریسٹ از ہسٹری. ایک بات تو ایران کسی سٹیج پہ, ایک تو یہ نیوکلیر تو شاید ٹیمپریریلی رول بیک کر لے, وہ کیونکہ وہ ایک لرننگ ہے, ایک میتھڈ ہے, ایک سبق ہے, آپ دوبارہ بھی ریوائیو کر سکتے ہیں. رول بیک میزائلز کو کرنا ایران کے لیے بڑا سوئسائڈل ہوگا, بیکاز اس کے بعد ایران کے خلاف اسرائیل کا بھی بہت زیادہ ہاتھ کھل جائے گا کہ وہ سٹرائک کرے, تاکہ اس کو پتا ہے کہ مجھے ہٹ بیک نہیں کرے گا. تو ایک لبرٹی آف ایکشن اسرائیل کی بہت زیادہ انہینس ہو جاتی ہے میزائل کیپ کرنے سے. تو آئی تھنک یہ ایک ڈائلیما ضرور ہے, بٹ لیٹس سی آگے کیا کیسے انفولڈ ہوتا ہے. امریکہ کا ایک آخری بات اس کے اوپر بڑی امپورٹنٹ یہ ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ جتنا ڈیلے کر رہے ہیں اتنا ہی ٹائم رن آؤٹ کر رہا ہے. اور اگر وہ پری میچور کر دیتے تو مجھے لگتا تھا کہ یہ جتنے ایسٹس ایران کو چائنا سے اور رشیا سے ملے ہیں, شاید ان کو ابھی تک وہ میپ نہ کر پاتے, اور ان کی ہائیڈنگ, ان کی لوکیشن, ان کی فریکوینسیز کو شاید نہ پڑھ پاتے, جس کی وجہ سے ایک پاسبل ڈیلے بھی کیا گیا تھا کہ دے وانٹ ٹو بی بیٹر پریپیئرڈ. لیکن اب تو مجھے یہ خبر ملی ہے, آئی ڈونٹ نو یہ خبر صحیح ہے کہ غلط ہے, کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کوشش کی ہے ایرانین پریزیڈنٹ سے بات کرنے کی, اور انہوں نے فون لینے سے ریفیوز کر دیا. سو وہ بھی اب فل اس میں ہیں کہ کوئی بات نہیں کرنی, جو کرنا ہے کر لو. اور کل جو انہوں نے 2 گھنٹے کے لیے اسٹریٹ آف ہارمز کو بلاک کیا تھا, اور جس سے ایک دم سے پوری دنیا میں اسٹاک مارکیٹ جو ہیں وہ ہل گئیں, پاکستان میں بھی گر گئی تھی اسٹاک مارکیٹ. تو اگر انہوں نے اسٹریٹ آف ہارمز کو بند کر دیا, اور کوئی 2-4 ایسے ممالک میں جہاں پہ ان کا خیال ہے کہ امریکن بیسز ہیں وہاں پہ انہوں نے حملہ کر دیا, تو پھر مسلم ورلڈ کا کیا ہوگا؟ یہ بالکل ٹھیک ہے. آئی تھنک یہ تھوڑا بہت جو ڈیلے ہو رہا ہے نا مبشر صاحب, وہ بنیادی طور پر اس کی وجہ یہی ہے کہ عرب ملک تیار نہیں ہے ہٹ لینے کے لیے ان پلیس آف امریکہ یا ان لیو آف یو ایس اے. اس کی وجہ ہی یہی ہے کہ جو ہی امریکہ حملہ کرتا ہے, ان کے جو 19 ایئر بیسز ہیں, خاص طور پر بحرین میں ہے, سعودی عرب میں ہے, قطر میں ہے, جو مینلی آلموسٹ 40,000 ان کے سولجرز اس ایریاز میں ہیں, اور یہ جو بیسز ہیں یہ جو لیجٹیمیٹ ٹارگٹ ہو جائیں گے ایران کے لیے. ایران یہ سمجھے گا کہ کیونکہ یہیں سے میرے پر حملہ آور ہوا ہے, اور ابھی میں کنفرم کر سکتا ہوں تقریباً ان کے جو ٹرانسپورٹ جہازوں نے تقریباً 150 سارٹیز اڑی ہیں, اور یورپ میں اسلحہ اور دوسری چیزیں پہنچائی ہیں یورپ میں ڈپلائمنٹ کے لیے. تو اب جو ملک آ رہا ہے سامنے وہ پوٹینشیل ٹارگٹ ہو سکتا ہے. اور ابھی شاید آپ نے پڑھا ہوگا اب یہ پروگرام میں آنے سے پہلے کہ یوکے نے انکار کر دیا فیسیلیٹیشن میں,
اور UK کی بھی بڑی وجہ یہی ہے کہ وہ جو بھی پارٹی بنے گا ایران سمجھے گا کہ آپ حملے میں شامل ہیں ہمارے اوپر اور وہ ہمارے لیے جائز ٹارگٹ ہوگا. آئی تھنک یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے عرب ملکوں کا بہت بڑا پریشر ہے کہ اس طرح اٹیک نہ کیا جائے. دوسرا جیسے میں نے کہا نیٹو کی جو وہ ایک یونٹی تھی, ایک بانڈیج تھا جو اسرائیل کے علاوہ بھی جب بھی حملہ کرنے جاتے تھے کسی جگہ اسرائیل کے کہنے پر یا اس کے بغیر, افغانستان لے لیں, سیریا لے لیں, کہیں بھی لے لیں, تو اس وقت نیٹو کا امبریلا ہوتا تھا, یونائٹڈ نیشن کی سٹیمپ ہوتی تھی, 40-45 ملکوں کے فوجی ہوتے تھے, تو اس وقت اٹیک کرنا آسان ہوتا تھا. اس وقت متھ ٹوٹتی. لیٹ می گیو یو اے ڈفرنٹ سیناریو. اب میں ہائپوتھیٹیکل سیناریو دے رہا ہوں, آپ سمجھے وار گیمنگ ہو رہی ہے کہ یہ سارا کچھ مشکلات تھیں. امریکہ ٹو مائنڈز میں تھا کہ ہم کریں نہ کریں, ڈیلے کریں, آرم ٹویسٹنگ کریں. ابھی پروگرام شروع ہونے سے 5 منٹ پہلے خبر آتی ہے جو ہر چینل نے چلا دی ہے, ہم نے بھی چلائی ہے, کہ سپریم کورٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس نے 6-3 کی میجورٹی کے ساتھ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے عائد کردہ ٹیرف جو ہیں پوری دنیا میں ان کو ڈس الاؤ کر دیا اور کہہ دیا کہ یہ ایکسیڈنگ دی آفیشیل کیپیسٹی یا آپ سمجھے پاورز واٹ ایور, وائٹ ہاؤس کی انہوں نے کہا پاورز نہیں ہیں یہ کرنے کی. سو اب اگلے 3-4 دن تو پوری ڈائسیکشن ہوگی اس پوری چیز کے اوپر, اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ہر ایکشن کے اوپر یہ ڈیبیٹ ہونی ہے کہ جناب یہ شوڈ اٹ گو ٹو سپریم کورٹ اور ناٹ, شوڈ دس ایکشن گو ٹو سپریم کورٹ اور ناٹ. تو اس کو اوائڈ کرنے کے لیے بھی تو اٹیک ہو سکتا ہے نا, تاکہ آل آپٹکس جو ہیں سڈنلی دے آر ٹیکن اوے اینڈ کیریڈ اوے. اب اگر ریزن ہے تو اتنا اسٹرانگ ریزن تو کبھی بھی نہیں تھا. جی آپ کی ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ امریکن پریزیڈنٹ چاہیں گے کہ جو اسکرین پر جو ڈیٹا میرے متعلق چلنا ہے اور میری ڈائسیکشن ہونی ہے 1 سال کی, جو میرے ڈیسیژن ہے, یہ جو ٹیرف میں نے اتنے ملکوں پر لگایا ہے, بزنس لوز کیا ہے, گڈ ول اپنی خراب کی ہے, انٹرپرسنل ریلیشن خراب کیے ہیں, کئی لیڈر سے براہ راست لیڈرز کے نام لے لے کر یورپ کے اور امریکہ کے اور کینیڈا کے, وہ ڈیفینیٹلی وہ ڈیبیٹ ہونا شروع ہو جائے گا. اور ظاہر ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ اس پوائنٹ آف ویو, آپ کیونکہ بڑا سینئر میڈیا پرسن ہے تو آپ نے ٹھیک پہ کیا کہ وہ چاہیں گے کہ کسی طریقے سے اسکرین اگر آکوپائی ہونی ہے تو وہ اس اٹیک کے متعلق کوریج کرے, نہ کہ میرے خلاف فیصلہ ہو. اگر حق میں ہوتا تو پھر بہت, اور لیکن کیونکہ خلاف ہو گیا تو اب آپ کوئی بھی چینل امریکن کھولیں گے یا انٹرنیشنل کھولیں گے وہ اسی پہ بات کرے گا. اور دوسری آپ نے بات صحیح کہی کہ لو مورل گراؤنڈ ہو جاتے ہیں جب آپ کو ہوم ٹاؤن یا ہوم بیس پہ ہی پیچھے سے آپ کو ایک قسم کی وہ مورل اسینڈنسی نہ ملے, تو یہ ڈیفینیٹلی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے ناٹ اے گڈ نیوز. لیکن ایران کے لیے بری خبر. آپ نے ٹھیک اینگل نکالا ہے کہ ایک پاسبلٹی ہے کہ وہ چاہیں گے کہ دنیا کو ایک میں ڈائیورژن دے دوں اور نئی آپٹکس دے دوں اور نئے ایسے گلاسز دے دوں جس کے اندر سے دنیا دیکھنا شروع کر دے. ایک میں نے پروگرام دیکھا کل, ایک صاحب ہیں ایئر کوموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب, ان کا میں نے ایک پروگرام دیکھا GNN کے اوپر, اس کی میں ریکارڈنگ دیکھ رہا تھا رات کو یوٹیوب پہ بیٹھ کے. اس میں ایئر کوموڈور صاحب نے کہا کہ جی ایران جو ہے وہ ہزاروں ڈرونز اور اسپیڈ بوٹس جو ہیں, گن بوٹس جو ہیں, ان سے سراؤنڈ کر سکتا ہے اور اس کو کنفیوز کر سکتا ہے ایئر ڈیفنس سسٹم کو ایئر کرافٹ کیریئر کے. بٹ مائی کویسچن از کہ یہ چیزیں ایئر کرافٹ کیریئر کو نہ ڈیمیج کر سکتی ہیں نہ سنک کر سکتی ہیں. آفٹر دس فالو اپ کیا ہے؟ کیا ایرانین ایئر فورس میں اتنی اسٹرینتھ ہے کہ وہ پورے ایئر ڈیفنس کو جیم کر کے دین دے کین اسٹرائک؟ یہ میں نے معذرت میں نے یہ امپریشن نہیں دیا اور یہ میں نے اس طرح نہیں کہا تھا کہ ڈبوئیں گے. اور میں نے تقریباً 5-6 دن پہلے اپنے چینل پر بھی ایک ڈاکومنٹری اپلوڈ کی تھی اور اس کا بھی ٹاپک یہی تھا کہ وائی US ایران از ڈفرینٹ اینڈ ڈینجرس. وہ ڈفرینٹ میں اس طریقے سے کہہ رہا تھا کہ کوئی کمپیٹیبلٹی ہوتی ہے, اور میں آج بھی قائم ہوں. جو میں اٹیک تک تو میں قائم ہوں اپنی بات پر کہ اٹیک ملٹی ڈائریکشنل ہوگا, ملٹی ڈومین ہوگا. میں 3-4 آپ کو بتا کے پھر کنکلوڈ کرتا ہوں. میں نے یہ کہا تھا کہ ایک ظاہر ہے ان کے پاس اسپیڈ بوٹس ہیں سینکڑوں کی تعداد میں پاسداران انقلاب کا, جس میں میزائل لگے ہوئے ہیں, راکٹ لانچر لگے ہوئے ہیں, گنز لگے ہوئے ہیں. یہ سینکڑوں سیچوریشن یا ان ماس ایڈوانس کریں مختلف ڈائریکشن کی ایئر کرافٹ کیریئر کی طرف کر سکتی ہیں. پھر ڈرون جو انہوں نے ابھی 7 مہینے زیادہ لیے ہیں وہ فائر کیے جائیں. اور انڈر گراؤنڈ ان کے پاس سب مرینز ہیں, ڈیزل سب مرین ہیں جو بنیادی طور پر ٹورپیڈو فائر کرنے کی پوزیشن میں ہیں. امریکہ کے پاس نیوکلیر سب مرین ہے اس ایریا میں جو اتنی ڈیپتھ میں نہیں جا سکتی کیونکہ اسٹیٹ آف ہارمز میں بہت زیادہ ڈیپتھ ہے نہیں, اور یہ جو ڈیزل سب مرین ہے سوٹیبل ہوتی ہیں. میں نے یہ کہا تھا کہ ایران ملٹی ڈائریکشنل اٹیک کرے گا, اس اپنی ڈاکومنٹری میں بھی یہی کہا اور کل میں نے اس چینل پہ بھی یہی کہا. اب مقصد کیا ہے رزلٹ سے میں اب گزارش کرتا ہوں, ان کا مقصد قطعاً ایئر کرافٹ کیریئر کو نہ ڈبونا ہے نہ وہ ڈبو سکتے ہیں. ایک چیز انہوں نے کرنی ہے جو پاسبلٹی ہے وہ یہ ہے کہ مائلڈ بلیڈنگ اگر کسی سپر بیٹسمین کے یا سپر اس کے باکسر کے آپ نکال دینا
تو وہ بریکنگ نیوز چلنا شروع ہو جاتی ہے, اس کے باقی ٹیکٹکس پیچھے رہ جاتے ہیں. اگر ایئر کرافٹ کیریئر پر چند سکسیسفل ہٹس ہو جاتی ہیں, چاہے وہ ڈرون سے ہوں, چاہے میزائل سے ہوں, اسپیڈ بوٹ سے ہوں یا سب مرین سے ہوں, پھر امریکہ کو ایک قسم کا ایک امبیرسمنٹ ہو جائے گی کہ وہ متھ ٹوٹ جائے گی کہ یہ کنونسبل یا بریچبل نہیں ہے ان کا جو ٹارگٹ. تو آئی تھنک میں نے یہ کہا تھا کہ یہ ٹیکٹکس ہو سکتے ہیں, اور ایز اے ریزلٹ اگر یہ ایک ہٹ لے لیں, یہ 10 ہٹ جو ہیں یا 2 ہٹ جو ہیں, یہ فار مور لیتھل ڈینجرس ہوگی ایز کمپیئر ٹو تھاؤزنڈز آف ہٹس جو ایران خود لے گا. تو یہ میں کمپیریزو انالیسس اس وقت بھی کہہ رہا تھا, میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں. لاسٹ پارٹنگ ریمارک فرام یو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پچھلے 15 دن سے تو ہمیں لگ رہا ہے کہ آج ہو رہی ہے کہ کل ہو رہی ہے, آج ہو رہی ہے کہ کل ہو رہی ہے, لیکن اب وی ہیو کم ٹو اے پوائنٹ جہاں واقعی یہ کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکی ہے؟ نہیں, ابھی بھی میرا ماننا نہیں ہے, کیونکہ امریکن پریزیڈنٹ کو سب سے زیادہ جو میرا خیال ہے پریشر کاؤنٹر آرگومنٹ ہو رہا ہوگا ان کے اپنے ذہن میں ہی, یہ میں اپنا گیس پیش کر رہا ہوں, ان کا یہ ہے کہ ابھی تک وہ ریڈ نہیں کر پا رہے کہ رشیا اور چائنا نے کیا پچھلے 6 مہینوں میں کیا کچھ دیا ہے, اس کی امپلائمنٹ کیسے ہوگی, اور اگر یہ اسکلیٹ ہوئی تو ان کا کیا رول ہوگا. میں ایک اور چیز سے لیڈ سے لنک کرتا ہوں, رشیا نے اپنی نیول ایکسرسائز آج کی ہیں ایران کے ساتھ مل کر, تو ایک دن کی ایکسرسائز سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ یہ فرق پڑ جائے گا کہ مجھے لگتا ہے کہ ایران نے یہ میسج دیا امریکہ کو کہ یہ جو ہم جوائنٹ ایکسرسائز کر رہے ہیں یہ پرسوں کے لیے نہیں ہے, یہ لانگ ٹرم ہم آئے ہیں, دیر از اے پاسبلٹی کہ ہم آپ کو بلیڈ کرتے رہیں جیسے آپ نے سوویت یونین کو افغانستان کے اندر کیا تھا. تو آئی تھنک یہ میسجنگ یہ کی ہے رشیا نے کہ ہم سٹ بیک نہیں کریں گے, اگر ہم آ گئے تو انڈائریکٹ ڈائریکٹ کوورٹ اوورٹ کوئی بھی ہم رول پلے کرتے رہیں گے تاکہ آپ بھی اسی ایریا میں انگیج رہیں. مجھے لگتا ہے یہ رشیا نے یہ میسج دیا ہے جس کی وجہ سے جو وار نہ ہونے کے حق میں یہ آرگومنٹ جا سکتا ہے.